الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. اے نبی آپ کہہ دو اپنی امت سے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لو تو پس تم انہیں ان کی عدت کے اول وقت میں طلاق دو اور عدت کو شمار کرو اور اللہ تعالیٰ جو تمہارا پروردگار ہے اس سے ڈرتے رہو اور مطلقہ عورتوں کو ان کے گھروں سے ان کے مستقر اور مقام سے نہ نکالو اور وہ عورتیں خود بھی نہ نکلیں اپنے گھروں سے مگر یہ کہ وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں، کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کرے گا پس اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اس کو خبر نہیں ہے شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے. پس جب وہ عورتیں اپنی عدت کو پہنچ چکے تو پس تم ان کو روکو دستور کے مطابق یا انہیں چھوڑ دو دستور کے مطابق اور گواہ بنا لو تم میں سے دو معتبر اور عادل لوگوں کو اور یہ گواہی قائم کرو اللہ کے لیے. یہ نصیحت کی جاتی ہے تمہیں اس بات کی جو شخص ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور جو شخص اللہ سے ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور اسے رزق دیتا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھے پس اللہ اس کے لیے کافی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو پورا کرنے والا ہے. تحقیق کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے. یہ سورہ طلاق ہے. نزول کے اعتبار سے مدنی ہے. اس میں 2 رکوع اور 12 آیتیں ہیں. دو آیتوں کی 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ کیا. ہماری شریعت ہر اعتبار سے مکمل ہے. اس شریعت کا آغاز حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوا تھا
اور اختتام ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوا۔ شریعت کی ابتدا ہوئی، احکامات آتے رہے، اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا رہا، انبیاء کرام آتے رہے، لوگوں کے حالات کے پیش نظر اللہ تعالی احکامات نازل فرماتے رہے، اور پچھلے احکامات کے متعلق اللہ پاک یا تو اسے باقی رکھتے رہے یا اسے منسوخ کرتے رہے، اور یہ اضافہ اور تبدیلی ہوتی رہی حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اللہ پاک کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ اب یہ آخری نبی ہے اور آپ کو جو شریعت دی جا رہی ہے یہ آخری شریعت ہے، تو اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان کے حالات کے پیش نظر جو احکامات چاہیے تھے، اللہ پاک نے وہ سارے احکامات عطا کیے۔ اللہ دانا و بینا ہے، علیم و خبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ازل سے لے کے ابد تک انسانوں کے حالات سے واقف ہے۔ اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، سمیع و بصیر بھی ہے، علیم و خبیر بھی ہے۔ تو آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شریعت دی، اس میں دو باتیں رکھی۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ نے اسے مکمل کیا اور ہر اعتبار سے مکمل کیا، اور اس بات کی خبر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیات کے ذریعے واضح کر دی کہ جب آپ اس دنیا میں قیام کے آخری سال اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حج کے لیے جب تشریف لائے اور مینا کے میدان میں تھے، تو آپ پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اللہ پاک نے دین کی تکمیل کی خوشخبری عطا کی، اور دو باتیں اور فرمائی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اس دنیا میں انسانوں کو جتنی نعمتیں ملنی ہے، اللہ پاک نے ان نعمتوں کی تتمیم اور تکمیل کی خوشخبری دی۔ قیامت تک آنے والے انسانوں پر اس دنیا میں جتنی نعمتیں اللہ پاک عطا کریں گے، اللہ نے وعدہ کر لیا کہ میں وہ ساری نعمتیں دوں گا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ تیسری بات فرمائی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس دنیا میں بہت سارے مذاہب پائے جائیں گے، لیکن میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ دین اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی شریعت ہو، چاہے وہ آسمانی ہو یا غیر آسمانی ہو، اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام، یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے۔ اور اللہ نے اس پر ایک بات اور فرمائی کہ دین اسلام کے مقابلے میں اگر کسی نے کوئی دوسرا دین اختیار کیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ کسی نے اگر اسلام کے مقابلے میں کوئی دوسرا دین اختیار کیا اور پسند کیا، تو وہ دین اس سے ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ دین اسلام کے آنے کے بعد بقیہ جتنے ادیان تھے، چاہے وہ آسمانی ہو یا انسانوں کے اپنے ایجاد کیے ہوئے ہوں، سب کے سب منسوخ ہو گئے۔ اور فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ یہ جملہ بتاتا ہے کہ وہ دین اللہ کے نزدیک چلے گا نہیں، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس دین پر رہنے والے لوگ دین اسلام کے آ جانے کے بعد اگر اس پر عمل بھی کرتے رہیں گے
تو بھی ان سے وہ اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی قرآن کریم کے آ جانے کے بعد توریت منسوخ ہو گئی، قرآن کریم کے آ جانے کے بعد انجیل منسوخ ہو گئی، قرآن کریم کے آ جانے کے بعد زبور منسوخ ہو گئی، قرآن کریم کے آ جانے کے بعد جتنے صحیفے اللہ نے نازل کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور بھی انبیاء کرام علیہ السلام پر، وہ سب منسوخ ہو گئے۔ اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، بس ایک دین، اور اللہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب قرآن کریم، اس کے علاوہ نہ کوئی آسمانی کتاب قابل قبول ہے، نہ کوئی آسمانی دین قابل قبول ہے۔ دوسری بات جو اس دین میں اللہ پاک نے رکھی ہے وہ اس کی پسندیدگی ہے، ایک تو اس کی تکمیل، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو پسند فرما لیا ہے۔ یہ دو باتیں اللہ نے دین اسلام میں رکھی۔ پہلی بات کہ اللہ نے اس کو مکمل کیا ہے ہر اعتبار سے۔ ایک انسان جب زندگی گزارتا ہے تو انسانی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، اچھے برے دن آتے ہیں، سکھ دکھ پیش آتے ہیں، نفع نقصان ہوتا ہے، صحت و تندرستی لاحق ہوتی ہے، پسندیدہ اور ناپسندیدہ حالات سے آدمی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو ان تمام حالات کے اندر ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ مکمل تشریح، مکمل رہنمائی، ایک مکمل گائیڈ اللہ پاک نے دین اسلام کو بنایا ہے۔ یعنی ایک مسلمان اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ پر بے سہارا نہیں ہے، اندھیرے میں نہیں ہے کہ اب میں کیا کروں۔ ہمارا دین اس کی رہنمائی کرتا ہے، اچھے حالات میں بھی رہنمائی کرتا ہے، برے سے برے حالات میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ سکھ کے دن ہو، امیری کے دن ہو، خوشحالی کے دن ہو، کیا کرنا چاہیے دین بتاتا ہے۔ تنگ دستی کے دن ہو، مصیبت کے دن ہو، محتاجگی کے دن ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارا دین بتاتا ہے۔ تندرستی کا زمانہ ہو، بیماری کا زمانہ ہو، اقامت کا زمانہ ہو، سفر کا زمانہ ہو، حالات سازگار ہوں، حالات ناسازگار ہوں، کیا کرنا چاہیے ہمارا دین بتاتا ہے۔ اور روئے زمین پر دین اسلام ہی مکمل دین ہے جو ہر حالت میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ باقی روئے زمین پر کوئی دین آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو مکمل ہو۔ مکمل ہو۔ دین اسلام نے ہمیں عبادت کا طریقہ بھی بتایا، مکمل طریقہ بتایا عبادت کا، اور شریعتوں میں یہ بات آپ کو نہیں ملے گی۔ کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ ایک مذہب، ایک دھرم کے ماننے والے، ایک دین کے ماننے والے الگ الگ طریقے سے کام کرتے۔ کیوں؟ ان کی شریعت میں یا ان کے دین میں یا ان کے دھرم میں یا ان کی کتابوں میں ان کی مکمل رہنمائی نہیں ہے۔ عبادت ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، اخلاق ہو، ہر پہلو سے دین اسلام نے مکمل رہنمائی کی۔ کہیں بھی اپنے ماننے والوں کو بے سہارا نہیں چھوڑا، اندھیرے میں نہیں رکھا۔ انسانی زندگی میں فطرت کے اعتبار سے مرد ہو تو اسے عورت کے سہارے کی ضرورت ہے، اور عورت ہو تو اسے مرد کے سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ سہارا کیسا ہونا چاہیے اس کی مکمل رہنمائی ہمارے دین میں موجود ہے، جس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ ایک غیر محرم مرد اور عورت کے درمیان رشتہ قائم ہو، اس کے لیے نکاح ہماری شریعت نے رکھا ہے۔ محرم عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، محرم عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، محرم مردوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔
اور محرم اسے کہتے ہیں جن سے کبھی بھی نکاح کرنا جائز نہ ہو. محرم اس کو کہتے ہیں جس سے کبھی بھی نکاح کرنا جائز نہ ہو. عورتوں کے لیے کچھ مرد محرم ہیں اور مردوں کے لیے کچھ عورتیں محرم ہیں. ان محرم مردوں اور عورتوں کو چھوڑ کر کے دنیا میں جتنے مرد ہیں ان سے عورتیں نکاح کر سکتی ہیں، اور جتنی عورتیں ہیں مرد ان سے نکاح کر سکتے. ہماری شریعت میں نکاح کے تعلق سے بھی تفصیلات موجود ہیں. رشتہ نکاح کن عورتوں کو پسند کیا گیا ہے اور کن سے نکاح کرنا چاہیے اس کی بھی تفصیلات موجود ہیں. اور نکاح ہو جانے کے بعد ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے کیا حقوق ہے اس کی بھی تفصیلات موجود ہیں. اور پھر ان کے ساتھ کیسے گزارا کرنا چاہیے، کیسے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں. اب ظاہر بات ہے ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کے درمیان اگر رشتہ ہوتا ہے تو رشتہ ہو جانے کے بعد بسا اوقات رشتہ ٹوٹنے کی بھی نوبت آ جاتی ہے. کبھی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اب بیوی کیا کرے؟ کبھی بیوی کا انتقال ہو گیا، اب شوہر کیا کرے؟ نکاح کے تعلق سے حد متعین کر دی کہ اگر ایک مرد ہے تو وہ بیک وقت اپنے نکاح میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. اس سے زیادہ بیک وقت پانچواں نکاح نہیں کر سکتا، 5ویں بیوی کو نکاح میں نہیں لا سکتا. 4 تک کی اجازت ہے بیک وقت. اور اگر کسی بیوی سے نکاح کیا، 4 بیویاں نکاح میں ہے، ایک کا انتقال ہو گیا، اب وہ 5ویں سے کر سکتا ہے. اس لیے کہ اب اس کے نکاح میں 3 ہی عورتیں تو 4تھا نکاح کر سکتا ہے. یعنی آخری حد بیان کی گئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 عورتوں سے نکاح کرو اس کا حکم دیا گیا ہو. ایک نکاح کرے تو دوسرا تیسرا چوتھا کرنا ہی پڑے گا، ایسا نہیں ہے. تو نکاح کے تعلق سے پوری تفصیلات موجود ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکاح تو ہو گیا لیکن میاں بیوی میں نبھا مشکل ہو جاتا ہے. کسی بھی وجہ سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اب میاں بیوی کے درمیان نبھا کی کوئی شکل باقی نہیں رہی. تنازع، اختلاف، ناراضگی اتنی بڑھ گئی کہ اب ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو کیا کریں؟ دوسری شریعتوں میں احکامات نہیں ہیں کہ اب کیا کریں. اس لیے وہ لوگ کیا کرتے؟ کنویں میں ڈھکیل دیتے، زہر دے دیتے، پھانسی پہ چڑھا دیتے، گلا گھونٹ کر کے مار دیتے، راکھیل پیٹرول ڈال کر کے جلا دیتے. ہوتا ہے ایسا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے یہاں کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اب رات دن کا جھگڑا چل رہا ہے اور ان کے دھرم میں علیحدگی کی کوئی شکل موجود نہیں. ہمارے یہاں نکاح ایک عقد ہے، ایک ایگریمنٹ ہے ساتھ رہنے کا. جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے کہ اب ایک مرتبہ نکاح کر لیے تو اب جنم جنم کا ساتھ. یہ جنم میں ساتھ رہیں گے، مر گئے، دوسرے جنم میں بھی ساتھ رہیں گے، مر گئے، تیسرے جنم میں بھی ساتھ رہیں گے، مر گئے، چوتھے جنم میں بھی ساتھ رہیں گے. ایسا ہمارے یہاں نہیں. یہ ایک عقد ہے، ایک ایگریمنٹ ہے. جب تک میاں بیوی چاہیں گے یہ ایگریمنٹ باقی رہے گا، اور جب ختم کرنا چاہیں گے تو ختم ہو جائے گا. اور اس ایگریمنٹ کا ختم ہو جانا طلاق کہلاتا ہے. ایک اجنبی مرد عورت کا ملنا نکاح ہے، اور ایک اجنبی مرد عورت کا نکاح کے ذریعے
رشتہ نکاح قائم ہو جانے کے بعد اس کا اختتام طلاق ہے۔ ہم نے ابھی سورہ طلاق کی 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ نکاح ہوا، ایک عقد، ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ وجود میں آیا، اگر اس کو ختم کرنا ہے تو کیسے ختم کریں گے؟ کسی اور دھرم اور شریعت نے نہیں بتایا، ہماری شریعت نے بتایا ہے۔ اور کیوں بتایا ہے؟ کہ بسا اوقات میاں بیوی کا نبھا ناممکن ہو جاتا ہے کہ اب ساتھ میں رہنے کی کوئی شکل نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر شریعت راستہ نہ بتائے تو پھر لوگ وہی کریں گے، زہر دے دینا، جلا دینا، پھانسی دے دینا۔ شریعت نے اس سے منع کیا کہ نامساعد حالات میں جب عقد نکاح باقی رکھنا بہت مشکل اور ناممکن ہو جائے تو اب میاں بیوی کے لیے علیحدگی کے احکامات موجود ہیں، جس کے لیے قرآن کریم کی یہ سورت سورہ طلاق ہے۔ پنچ حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بنانے کی پوری کوشش کرتے، لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ اب نباہ کی کوئی شکل نہیں ہے تو پنچ لوگ اپنا ہاتھ نکال لیتے، اور جب ان سے کہا جائے کہ اب، بولے ہم لوگ بنائے والا کام کرتے، بگاڑے والا کام نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ جواب مناسب نہیں۔ جب شریعت نے بنانے کا بھی طریقہ بتایا اور عقد نکاح ختم کرنے کا بھی طریقہ بتایا تو بسا اوقات علیحدگی ہی میں خیر ہوتی ہے۔ پنچ حضرات کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم لوگ صرف بنانے کا کام کرتے ہیں، بگاڑنے کا کام ہے تو ادھر ہی جاؤ، یہ بات بھی مناسب نہیں ہے۔ پنچ حضرات کو دونوں کام کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ بنانے پر جتنا ثواب ملتا ہے، نامساعد ناممکن حالات میں جب نباہ مشکل ہو جائے تو اختتام پر بھی وہی ثواب ملے گا جو بنانے پر ملتا ہے۔ اس لیے پنچ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف بنانے کا کام کرتے ہیں، بگاڑنے کا نہیں کرتے، ان کو اپنی سوچ بدلنی چاہیے۔ بنانے کے لیے جس طرح آپ خدمت کرتے ہو، اسی طرح اگر میاں بیوی کے درمیان نباہ ممکن نہیں ہے، مشکل ہو گیا ہے، تب اس کو خود شریعت کے احکامات کی روشنی میں ختم کروا دینے سے بھی پنچ حضرات کو پورا ثواب ملے گا۔ اس لیے یہ جو سورت ہے سورہ طلاق، یہ ہماری شریعت کی خوبصورتی ہے کہ جب ساتھ میں رہنے کا معاملہ طے ہوا ہے، تب اگر خدا نہ خواستہ ختم کرنے کی نوبت آئے تو کیسے ختم کریں گے، وہ تفصیل بھی ہماری شریعت نے ہم کو بتائی ہے۔ یہ ہماری شریعت کا حسن ہے، اس کا کمال ہے، اور انسانی فطرت کے پیش نظر یہ دین فطرت ہے۔ ہمیں ایسے مشکل حالات میں بھی ہماری شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورہ طلاق کے عنوان سے مکمل ایک سورت نازل فرمائی، اور پھر اس کی تشریح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں، اور پھر فقہا نے قرآن کریم کی انہی آیات اور ان جیسی آیات کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھ کر کے تمام تر مسائل کا استخراج کیا ہے، طلاق کی وضاحت کی ہے، طلاق کی قسمیں بیان کی ہیں، طلاق کے بعد احکامات بیان کیے ہیں، پوری وضاحت اور تفصیل آپ کو ملے گی۔ یہ ہماری شریعت کی خوبصورتی اور ہماری شریعت کا حسن ہے۔ یہ تھی تمہید۔ انشاءاللہ آگے جو ہے اس کی آیات کی تشریح کریں گے۔ 2 باتیں عرض کرنی تھی۔ ایک بات تو یہ کہ ہم اس وقت صرف تمہیدی گفتگو کے بعد درس قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے گھر جو مدرسہ چلتا ہے
ابھی اس کا پروگرام ہے جس میں 17 بچیاں حافظ ہوئی ہیں الحمدللہ، اور اس میں میری بیٹی بھی ہے اور مفتی عبد المالک صاحب جو میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کی بیٹی بھی ہے۔ تب یہ پروگرام ہے، وہاں پر مجھے بات کرنی ہے، اس پروگرام میں پروگرام چل رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہنی تھی کہ ہمارے شہر میں کچھ جگہ مارکیٹ کی ایسی ہے جہاں نماز کے وقت میں خواتین کے نماز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جیسے گاندھی مارکیٹ ہے، تو وہ توکل مسجد کے اندر ہمارے ساتھیوں نے عورتوں کے لیے نماز کی ایک جگہ بنائی ہے تاکہ جو عورتیں وہاں آ جائیں، اپنے گھر سے دور ہے یا بیرون شہر سے عورتیں آ گئی تو وہ نماز پڑھ سکیں، اس کے لیے ایک جگہ وہاں پر بنائی گئی ہے، اور الحمدللہ جو نماز کا اہتمام کرنے والی خواتین ہیں وہ وہاں پر نماز پڑھتی ہیں۔ اس کے لیے کچھ 50-60 ہزار روپے کا خرچہ آیا، ساتھیوں نے کیا۔ یہ ہمارا انجمن چوک ہے، وہاں پر ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں بھی نماز کے وقت میں عورتیں نماز اپنی پڑھ سکیں، یہ انتظام کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ان ساتھیوں کی طرف سے یہ گزارش ہے کہ آج نہیں، اگلے درس قرآن کے موقع پر ہمیں آپ کا تعاون چاہیے، کریں گے نا؟ قریب 50-60 ہزار روپیہ لگے گا، تو اگلے ہفتہ جب آپ آئیں تو اپنی جیب میں 100 روپیہ لے کر کے آئیں۔ جو آدمی 100 نہ دے سکتا ہو، جو دے سکتا ہو 50 روپیہ، 25 روپیہ، 10 روپیہ وہ لے کر کے آئے، اور جو 100 سے زیادہ دے سکتا ہو، 200، 500، 1000، اس سے زیادہ دے سکتا ہو وہ رقم لے کر کے آئے، لیکن یہ رقم عطیے کی ہونی چاہیے، زکوٰۃ اور صدقے کی رقم نہیں، عطیے کی رقم لے کر کے آئے۔ اگلے ہفتہ جمعرات درس قرآن میں اس کا چندہ ہوگا۔ آج اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں آپ پیسہ لے کر کے آئے ہیں کہ نہیں آئے، لیکن ایک ہفتہ پہلے آپ کو اس لیے کہہ دیا گیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے۔ ہم ہزاروں روپیہ ادھر ادھر اپنے کپڑے پر، اپنے کھانے پر، اپنی رہائش پر، اپنی سواری پر خرچ کرتے، لیکن اپنی آخرت کے لیے خرچ کرنا ہے، اور یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ اس عنوان سے جو ہم خرچ کریں گے انشاءاللہ کل ہمیں قیامت کے دن ملے گا، اللہ کے یہاں ذخیرے کے طور پر رہے گا۔ اس لیے آئندہ ہفتہ درس قرآن کے موقع پر انجمن چوک میں خواتین کی نماز کے لیے جگہ ہے، وہاں پہ انتظامات کرنا ہے، اس کے لیے آپ لوگوں کا تعاون چاہیے۔ سوال و جواب کی مجلس بھی انشاءاللہ اگلے ہفتہ ہوگی۔